باقی یہ کسی کو اپنی بیٹی، ہاں یہ بتا دیا میں نے بس۔ رحیم یار خان سے کسی نے پوچھا ہے کیا والدین کو یہ حق ہے کہ وہ بچے کا فیوچر اپنی مرضی کے مطابق ڈیسائیڈ کریں؟ اگر والدین کو کیا لکھا ہے، اچھا، والدین کوئی ڈگری کرنے پر آپ کو مجبور کرنا چاہتے ہوں اور آپ یہ نہ کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ بھائی بچے کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے میں والدین مشورہ دے سکتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو شریعت میں والدین کی اطاعت کی بھی ایک لمٹ ہے، لامحدود حقوق دنیا میں کسی کے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ نے اپنے بھی کچھ محدود حقوق رکھے ہیں، اصولی طور پر تو اللہ کے لامحدود حقوق ہونے چاہیے کیونکہ وہ خالق ہے، لیکن اللہ نے ہم پر رحم کیا کہ بھائی اس میں بھی لمٹ رکھی ہے۔ بھائی 5 نمازیں فرض ہیں، باقی سنت موقدہ ہیں، پھر باقی غریبی ہے، اس کے علاوہ جو ہے رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ تو ہے، باقی تم رکھنا چاہو غریبی ہے۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اب اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے تھے بس ہر سال حج ہی کرتے رہو، تو لیکن اللہ نے کو بھی معلوم تھا کہ بھئی ایک باؤنڈری ہونی چاہیے، یعنی تاکہ بندوں پر زیادہ بوجھ نہ ہو۔ تو بعض والدین ہم نے دیکھے ہیں وہ ہر چیز میں بچوں پر زبردستی، ہر چیز میں زبردستی، اپنی رائے ذرا سا بھی اس کو دائیں بائیں اپنی مرضی سے چلنے ہی نہیں دیتے، تو یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو فقہا نے بہت پہلے یہ اصول بیان کر دیے ہیں کہ کن چیزوں میں والدین کی اطاعت لازم ہے، کن چیزوں میں لازم نہیں ہے۔ تو تجارت آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اگر والدین کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے جاب کرنی ہے، تجارت نہیں کرنی، تو والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے، یا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے تجارت کرنی ہے کہ جاب کرنی ہے۔ اگر والدین کہہ رہے ہیں جاب کرنی ہے، تجارت نہیں کرنی، تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ والدین کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، آپ نے کسی اور چیز کو ذریعہ معاش نہیں بنانا، تو بھی شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ پڑھائی کرنا چاہیں پڑھائی کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے آپ، جو جی آپ کو رائٹ ہے۔ سفر کرنا چاہیں آپ، والدین کہ نہیں آپ کو سفر کی اجازت نہیں ہے، تو بھی شرعاً والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ تعلیم کے لیے بھی سفر ہو سکتا ہے، تجارت کے لیے بھی سفر ہو سکتا ہے، تو ایک لمٹ ہے ہر ایک کی۔ ہاں اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں، آپ اکلوتے ہیں ابا کے، آپ سفر پہ جاؤ گے تو ابا اماں کو نقصان کا خطرہ ہے، پھر آپ ان کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتے، یا سفر میں موت کا خطرہ ہے، ڈینجرس سفر ہے، تو پھر بھی والدین کی اطاعت لازم ہے ایسے موقع پہ۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جو والدین کہہ رہے ہیں وہی کریں، لیکن اس میں والدین زبردستی نہیں کر سکتے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میرے والد گورنمنٹ ملازم ہیں، وہ آفس کا لیپ ٹاپ گھر لاتے ہیں، کیا میں اس میں اپنا کام کر سکتا ہوں؟ بھائی لیپ ٹاپ ان کو کیوں دیا ہے؟ آفس ورکنگ کے لیے دیا ہے، تو پھر گھر میں نہیں لا سکتے، جب نہیں لا سکتے تو اس پہ آپ کے لیے کام بھی جائز نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کی چیزیں اٹھا کے لوگ ہر جگہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ نظام الدین صدیقی انڈیا سے، کیا ہم ایجوکیشنل ویڈیو کو پروموٹ کر سکتے ہیں اگر اس میں سمجھانے والی عورت غیر مسلم ہو، جو تھوڑی تھوڑی دیر میں اسکرین پر آتی ہے اور زیادہ تر ویڈیو میں ویب سائٹ دکھاتی ہے؟ انہوں نے ہاف آستین کی ٹی شرٹ پہن رکھی ہے، سر پر کپڑا نہیں ہے، فوکس ٹیچنگ پر ہی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ شیئر کر سکتے ہیں آپ، نیت یہ کریں کہ میں تعلیمی چیزوں کو شیئر کر رہا ہوں، اس میں یہ نیت نہ کریں کہ میں لڑکیاں دکھانے کی نیت کر رہا ہوں۔ بہت سی چیزوں کا مدار نیت پر بھی ہوتا ہے، باقی جو سننے والا ہے وہ اس کی اپنی نگاہیں ہیں کہ وہ کس نیت سے سن رہا ہے، کس نیت سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ ایسی لڑکی جو بے پردہ ہو کر ایجوکیشنل ویڈیو کو پروموٹ کر رہی، ایجوکیشنل ویڈیو بنا رہی ہے، اور ینگ لڑکی ہو تو پھر تو اس کو نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی ینگ لڑکی نہیں ہے اور اس میں آپ کو یہ زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی بے حیائی کا والا معاملہ ہوگا، تو ایسی ویڈیو کو پروموٹ کرنے کی گنجائش ہے۔ باپ پردے والی اور وہ کہاں سے لے کر آؤ گے ایجوکیشنل ویڈیوز میں کہ جو بالکل ہی برقع پہن کے شریعت کے مطابق پڑھا رہی ہیں؟ تو گنجائش ہے، پھر دیکھنے والے پر ہے کہ وہ ویڈیو کو کس نیت سے دیکھ رہا ہے۔ وہ اگر ٹھڑک کے لیے دیکھ رہا ہے تو وہ حرام اور ناجائز کر رہا ہے، اور اگر وہ صرف تعلیم کی نیت سے دیکھ رہا ہے تو پھر جائز ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کسی نے لا علمی میں قبر کو چوم لیا یا سجدہ کر لیا تو کیا یہ شرک ہو جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا؟ چومنے سے تو کافر نہیں ہوتا، لیکن گناہ ہوتا ہے۔ سجدہ کیوں کیا یہ پوچھا جائے گا۔ بھائی اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا، اس کو معبود سمجھ کے کہ یہ قبر والا میری بگڑی بنا دے گا، تو پھر تو کافر ہو گیا۔ اور اگر صرف تعظیم میں سجدہ کیا ہے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں توبہ استغفار اس پر لازم ہے، چاہے لا علمی میں کیا ہو یا علمی میں کیا ہو۔
محمد غیاث الدین انڈیا سے، میں بارات لے جانے سے انکار کر رہا ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے، بول رہے ہیں کہ اگر تم بارات نہیں لے کے جاؤ گے تو گاؤں والے ولیمے میں نہیں آئیں گے، اور لڑکی کے گھر والے بھی بول رہے ہیں کہ بارات لے کر آؤ۔ دیکھیں، آپ نے مضبوطی سے لڑکی والوں کو سمجھا دیں کہ بارات بری رسم ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، پھر بھی وہ گن پوائنٹ پہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں اور یہ ڈر ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا یا بہت بڑا فساد ہوگا، تو پھر مجبوراً لے جائیں بارات آپ، کیونکہ یہ کوئی ایسے یعنی اس کو ناجائز کہا جاتا ہے ان فسادات کی وجہ سے جو بارات میں ہے۔ بعض دفعہ بارات نہ لے جانے میں اگر بہت زیادہ فسادات ہو رہے ہیں تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ لے جائیں اور ان کو بولیں کہ یہ ہے تو ناجائز، کم بختو، بری چیز ہے، تو لیکن تم جیسے بیوقوفوں کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، ایسا کوئی پرچہ لکھ کے ڈال دیں وہاں پہ تاکہ پروموٹ بھی نہ ہو نا یہ بری رسم، بلکہ ان کو بولیں تم ہندوؤں میں رہتے ہو نا تو تم کام ہندوؤں والے ہی کر رہے ہو، تو اس طرح کے کوئی جملہ لکھ کے چلے جائیں پرچہ ڈال کے نا ان کے گھر میں کہ میں جو بارات یہ کر رہا ہوں مجبوری میں کر رہا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، دباؤ ہے میرے اوپر، رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور خاندانوں میں لڑائیوں کا خطرہ ہے، تو اس لیے مجبوراً میں یہ کام کر رہا ہوں، کام یہ ہندوؤں پہ سوٹ کرتا ہے، مسلمانوں پہ سوٹ کرتا نہیں ہے، ایسا کچھ لکھ دیں ان کو، تھوڑی سی غیرت آ جائے شاید۔ اچھا بھائی، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، ایسا نہ ہو یہ لکھ کے آئیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اچھا بھائی، محمد جنید پاکستان سے، میں میکینیکل انجینئرنگ میں 3rd ایئر میں ہوں، آپ کی رہنمائی کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے منانے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے پاس 2 آپشن ہیں، ایک لڑکی ڈاکٹر ہے اور شادی کے بعد جاب بھی کرے گی، جبکہ دوسری گھریلو لڑکی ہے، مشورہ دیجئے کہ کس کو ترجیح دوں؟ اگر دینی حالت کو دیکھا جائے تو دونوں دینی لحاظ سے ایک جیسی ہیں۔ سبحان اللہ، فوراً سے پہلے دونوں سے شادیاں کرو، کیونکہ آپ کو ایک پڑھی لکھی لڑکی بھی چاہیے ہوگی، ڈاکٹر ہے، آپ اس سے پیناڈول کے بارے میں پوچھیے گا کہ یہ سر میں درد کیسے، کیونکہ 2 کے بعد آپ کے سر میں درد تو ہوگا، تو ایک ڈاکٹر تو آپ کو لازمی چاہیے ہی ہوگی، تو وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائے گی کہ جی پیناڈول اس طرح سے آپ کے کھوپڑی کو سیٹ کرتی ہے، تو دونوں سے کرو میرے بھائی۔ اچھا بھائی، اور اگر دونوں سے کرنا ناممکن ہے، کیوں ناممکن ہے؟ ایک تو فرض کیوں کر لیا، میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دونوں کا پیغام بھیج دو کہ بھائی بول میں دونوں سے کر رہا ہوں، تو اگر دونوں میں سے ایک راضی ہو گئی نا دونوں سے کرنے کہ بھائی ٹھیک ہے تم ادھر بھی کرو ہم سے بھی کر لو، تو اس سے تو کر ہی لیں فوراً، اس کا مطلب وہ دوبارہ دوسری شادی میں رکاوٹ بنے گی نہیں۔ اگر ڈاکٹر راضی ہو جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میرے بعد ایک اور، یعنی آپ اس سے بھی کر لیں، اس کا مطلب وہ دوسری شادی پہ راضی ہے، تو اس ڈاکٹر سے کر لیں آپ، اور اس سے بھی وہ انکار کر دے تو ڈاکٹر نے تو آپ کو پرمیشن پہلے سے دی ہوئی ہوگی، تو جب وہ کلینک چلائے گی تو گھر میں گھرداری کے لیے آپ کو بیوی چاہیے تو ایک اور بعد میں لے آئیے گا گھرداری کے لیے، تو آپ ڈاکٹر سے کہہ دیے گا کہ دیکھو تم تو اس پہ راضی تھی تو اب بھی میں کر رہا ہوں دوسری، تو کیا ہو گیا اس میں۔ اور اگر گھر والی جو گھرداری والی بیوی لڑکی ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے، وہ اگر کہہ رہی ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ ڈاکٹر سے کر لیں، ڈاکٹر سے بھی کر لیں، تو پھر اس سے کریں اور ڈاکٹر سے بھی کر لیں، ڈاکٹر منع کر دے گی تو کوئی بات نہیں، پھر آپ ایک اور ڈاکٹر تلاش کر لیے گا، کیونکہ ڈاکٹروں میں طلاق یافتہ بھی ہوتی ہیں، بیوائیں بھی ہوتی ہیں، وہ دوسری بیوی ہونے پر راضی ہو جاتی ہیں، تو مزے ہی مزے ہیں آپ کے بھائی، ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری ساس جو میری پھپھو بھی ہیں ہمیشہ میرے گھر میں پڑی رہتی ہیں، سبحان اللہ، پھپھو ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں یا ساس ہونے کا؟ نہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہیں نہ ہی اپنے گھر کا، ہمیشہ میری والدہ اور بہنوں سے لڑتی رہتی ہیں اور میری بیوی کو بھی گھر کے کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑتی، ان کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ ہمارا رشتہ نہ ٹوٹ جائے، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھپھو کو بولو، اپنے پھپھو کے میاں کو بولیں اپنے پھپھا کو کہ بھائی اپنی امانت کو سنبھالیں کائنڈلی، کیونکہ یہ امانت ہے آپ کی، یہ امانت آپ لے کے جائیں، تو آپ اس میں زبردستی پہلے محبت سے سمجھائیں، محبت سے باز نہ آئے تو پھر ان کو زبردستی بھی کر سکتے ہیں کہ پھپھو آپ کوئی بیوہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو کوئی سہارا چاہیے اور کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ کے تو ہسبینڈ ہیں الحمدللہ، ہسبینڈ نہ لے کے جائیں، ہو سکتا ہے ہسبینڈ نے رکھا ہوا ہی خود ہی ہو آپ کے پاس، تو یعنی پھپھو کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے اسی سلسلے میں آپ کے یہاں چھوڑا وہ بھی ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں، بعض دفعہ آدمی اپنی ٹینشن دوسرے کو بھی پہنا دیتا ہے، تو پھر آپ پھپھو کے بچوں سے رابطہ کریں کہ بھئی آپ کی والدہ محترمہ ہمارے یہاں آئی ہوئی ہیں،
آپ ان کو لے جائیں. تو اگر ان کے شوہر نہیں لے کے جاتے, ان کے بچے بھی نہیں لے کے جاتے, تو پھر آپ تھانے والوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے پھپھا کی امانت ہمارے پاس ہے, تو کائنڈلی یہ جس کی امانت ہے آپ وہاں پہنچائیں. تو مجبوری میں پھر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے.